اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام راہ خدا ہے جو آج 30 دسمبر سن 2023 کو MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ GMT وقت کے مطابق شام کے 4:30 بج چکے ہیں اور اب سے قریباً 1 گھنٹے تک آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 2 طریقے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے۔ پروگرام کے دوران آپ کو ہمارا ایک واٹس ایپ نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اگر وائس میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ضرور نوٹ کر لیں، لیکن ہمیں زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ ہمارا لینڈ لائن نمبر نوٹ کریں اور براہ راست اس پروگرام میں ہم سے بات کریں۔ آج کے پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے حافظ سید مشہود احمد صاحب، اور انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ ساجد محمود بٹر صاحب بھی غانا سے شامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام راہ خدا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں، تاریخ اسلام کے بارے میں، تاریخ احمدیت کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں آپ کے ذہن میں آپ کا اپنا کوئی سوال ہو، اپنے کسی بھائی بہن کا سوال ہو یا کسی دوست کا سوال ہو تو ہمارے سامنے ضرور پیش کریں۔ جماعت احمدیہ کا یہی مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف کی کامل شریعت نازل فرمائی ہے، اور یہی وہ شریعت ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اور پھر ایک طرف تو قرآن کریم میں بھی اور دوسری طرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس طرف توجہ دلائی کہ آئندہ زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی نے آنا ہے۔ بہت ساری علامات کا ذکر ہوا اور اس پروگرام میں ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ان پیشگوئیوں سے بالکل الگ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آنے والے کی پیشگوئی فرمائی تھی وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اب جو لوگ جماعت احمدیہ کے عقائد کو نہیں مانتے، مسلمان ہیں، ان کے سامنے صرف 2 راہیں ہیں۔ ایک راہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مان لیں، اور دوسری راہ ان کے سامنے یہ ہے کیونکہ زمانہ آ چکا ہے، پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، تو پھر کوئی ایسا وجود ہمیں دکھا دیں جو ان پیشگوئیوں کے مطابق ہو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ آپ پر لازم آئے گا کہ آپ کم از کم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی کو دیکھیں، ان کو پرکھیں اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے۔ حافظ مشہود صاحب، یہاں ہم یہ ذکر میں چاہوں گا شروع پروگرام میں ہی ذکر کریں۔ دیکھیں، جو تو ہمارے ماننے والے ہیں وہ تو ہماری باتوں سے ایگری کریں گے، لیکن جو ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو اٹھائیں گے جن سے ان کو اتفاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مخالفین احمدیت حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی تحریرات کو پیش کرتے ہیں اور مختلف تحریرات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا، دوسری جگہ پہ یہ فرمایا، تیسری جگہ پہ یہ فرمایا، گویا ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو سوال پیش کر رہا ہوں وہ قبر مسیح کے بارے میں
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختلف باتیں ملتی ہیں، کہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ یروشلم میں ہے، کہیں بلاد شام کا ذکر فرماتے ہیں اور کہیں کشمیر کا، تو اس معاملے کی ذرا ناظرین کے لیے آج وضاحت کر دیں پروگرام کے آغاز میں ہی۔ جزاک اللہ برہان صاحب۔ دراصل اگر ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی تحریر کو پیش کرنا ہے اور اس پر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تحریر کو مکمل طور پر پڑھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے اس کو دو طرح سے بیان کیا ہے۔ ایک وہ پس منظر ہے جو بائبل بیان کرتی ہے، اور ایک وہ پس منظر ہے جو تاریخی حقائق اور خدا تعالیٰ کا جو ایما منشا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا، اس کے تناظر میں حضور نے بات بیان کی ہے۔ جو تو بائبل کا بیان ہے حضور نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اپنی مختلف کتب میں حضور نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ اگر ایک ٹائم لائن ڈرا کر لی جائے 1895، اس سے پہلے حضور نے جو کتب لکھی، مثلا حضور نے لکھی ہے ازالہ اوہام یا صد بچن بھی جو ہے وہ 1895 کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں حضور نے بائبل کی باتیں بیان کی ہیں۔ مثلا ازالہ اوہام میں حضور نے بیان کیا کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے اعمال، اس کے باب اول میں 2 مقامات کا ذکر ہے جہاں پہ مسیح ناصری کی قبر ہے۔ اگر آپ عیسائیوں کا عقیدہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ مصلوب ہوئے اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک کو ایک کمرہ نما قبر میں رکھا گیا جس کی عبادت ہوتی ہے آج۔ تو وہ جو کمرہ نما قبر ہے اس کا ذکر حضور نے کیا یروشلم یا گلیل۔ حضور نے یہ جو تناظر بیان کیا ہے یہ بائبل کا حوالہ کوٹ کیا ہے، اور حضور نے وہاں پہ لکھا ہے کہ ان تعویلات کو قبول کرنے میں بڑی دقتیں ہیں۔ دوسرا پھر حضور نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بلاد شام میں آپ کا مزار ہے۔ اچھا، سمجھنے والی بات یہ ہے، یہ اعتراض محض اعتراض ہے۔ گلیل صوبہ ہے، یروشلم شہر کا نام ہے، اور بلاد شام ملک ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے، جو پاکستان میں رہنے والے ہمارے دوست احباب ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، کہ قائد اعظم کا مزار جو ہے وہ کراچی میں ہے، صوبہ سندھ میں ہے، پاکستان میں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ قائد اعظم کا مزار پاکستان میں ہے یا صوبہ سندھ میں ہے یا کراچی میں ہے، اس بات میں اختلاف تو کوئی نہیں، بات تو ایک ہی ہے۔ تو حضور نے جہاں لکھا یہ بات کہ یروشلم، تو وہ تو شہر کا نام ہے جہاں پہ حضرت مسیح علیہ السلام کو واقعہ صلیب کے بعد رکھا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اس وقت زندہ تھے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے تھے اور آپ کی نعش وہاں پر تھی، اور کچھ دن آپ وہاں پر رہے، اور اس کے بعد 3 دن بعد آپ کو خدا تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور آپ آسمان پہ چلے گئے۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جن کو ہمارے غیر احمدی دوست جو ہیں وہ ملا کر ایک اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی حضور نے جو اپنی کتب ہیں جو حضور نے لکھی، مثلا راز حقیقت، یہ 1898 کی ہے۔ صد بچن جو ہے حضور کی کتاب، وہ 1895 کی ہے۔ حضور نے ان کتب میں لکھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے، اور تاریخی حقائق کے ساتھ اور تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں دفن ہوئے ہیں وہ کشمیر میں ہے، محلہ سری نگر خان یار کا جو علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ یہاں پہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ میں حضرت مسیح السلام کی تحریر جو صد بچن میں حضور نے بیان فرمائی ہے اور 1895 کو یہ لکھی گئی، حضور فرماتے ہیں ہم نے کسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی بلاد شام میں قبر ہے، مگر اب صحیح تحقیق ہمیں اس بات کے لکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ واقعی قبر وہی ہے جو کشمیر میں ہے، اور ملک شام کی قبر زندہ درگور کا نمونہ تھا جس سے وہ نکل آئے، اور جب تک وہ کشمیر میں زندہ رہے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر مقام کیا، گویا آسمان پر چڑھ گئے۔ تو حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام جب زندہ صلیب سے اترے ہیں، اس کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ جس کمرہ نما قبر میں ہوئی ہے آپ وہاں پہ رہے۔ اور یہاں پر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دوں گا جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب پر گئے تھے اور زندہ صلیب سے اترے ہیں، اس کی دلیل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے،
اور وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اب یہود کے تو بے شمار انبیاء گزرے، عیسائیوں کا تو ایک ہی نبی گزرا ہے، اور وہ نبی جو ہیں آصل فرما رہے ہیں قبور انبیائہم، جو اس قبر میں رکھا گیا وہ نبی تھا۔ اب غیر احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی معاذ اللہ غیر شخص کو جو حضور کا مخالف تھا اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور واقع صلیب سے پہلے ہی حدیث السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جو ڈپلیکیٹ شخص اندر رکھا گیا ہے غیر احمدیوں کے عقیدے کے مطابق وہ نبی ہے۔ تو کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈپلیکیٹ آدمی کو نبی کہہ رہے ہیں؟ تو حضور کے الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نہیں، جو تمہارا عقیدہ وہ غلط ہے کہ کوئی اور شخص جو وہ صلیب پر چڑھا اور اس کے بعد اس قبر میں گیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو شخص گیا تھا وہ نبی تھا، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ بہت ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ مشہور صاحب، دلچسپ بات یہ جو آپ نے ٹائم لائن بیان کی نا، یہ بھی لوگوں کو بہت مد نظر رکھنی چاہیے۔ اکثر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پر، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کھول کر نہیں دیکھتے۔ ہم بار بار اس پروگرام میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، آپ کا چاہے جماعت احمدیہ سے تعلق ہے، آپ کے سامنے کوئی سوال آتا ہے، خاص طور پہ تحریرات کے متعلق جو سوال ہے، آپ فوراً وہ حوالہ کھول لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ alislam.org ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام تحریرات اور آپ کی کتب روحانی خزائن کے نام سے سیٹ میں موجود ہیں۔ وہاں جائیں، اس کتاب کو کھولیں، اس حوالے کو دیکھیں تو 90% معاملات اس تحریر کو پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ آئیے اگلا سوال لے کر ہم غانا کی طرف چلتے ہیں اور محترم ساجد محمود بٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ساجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد صاحب، اس وقت مشہود صاحب سے ہماری بات ہو چکی ہے اور انہوں نے جو تحریرات میں تھوڑا سا لوگ اختلاف بظاہر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قبر مسیح کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب دیا ہے۔ ساجد صاحب، ہمارے مخالفین اپنے زوم میں ایک یہ بھی بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں، میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، صرف وہ اعتراض آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کہنے والے کہتے یہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے آنا تھا، اور جب قرآن کریم میں اور احادیث میں لکھا ہی نہیں ہوا بلکہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں تو مسیح ابن مریم کا ذکر ہے، تو ہم کیوں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مانیں؟ میں چاہوں گا ساجد صاحب اس سوال کا جواب آج آپ اس پروگرام میں ناظرین کو دیں۔ جی برہان صاحب، جزاک اللہ۔ جہاں تک مسیح ابن مریم کے آنے کا تعلق ہے تو آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ خادم اسلام مسیح نبی اللہ کے آمد کی منتظر ہے۔ تمام اہل شیعہ، تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث اور اسی طرح ان کی بڑی شاخیں جو ہیں وہ تمام اس بات پہ متفق ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت وہ اس بات پہ متفق ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے آخری زمانے میں مسیح نبی اللہ نے آنا ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مسیح ابن مریم وہ والا آئے جو بنی اسرائیل کی طرف خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک یہ امکان ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس پیشگوئی کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ تو نہ آئیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل اس وقت دنیا میں جو ہے وہ آئے۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ مسیح ابن مریم جو اسرائیل والے نبی ہیں وہ آئیں گے، تو قرآن کریم ان کی وفات کا واضح طور پہ جو ہے وہ کئی مقامات پہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ کئی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق ساری خبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پہ تمام صحابہ کا اجماع جو ہے وہ اسی بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے بشمول عیسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں۔ ساجد صاحب السلام علیکم۔ قرآن بتا رہا ہے۔ ساجد صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑ رہی ہے، ہمیں یہاں کچھ نشریاتی پرابلم ہو رہی ہے، ہم آپ کی آواز اس وقت نہیں سن پا رہے جب آپ بول رہے ہیں۔
ابھی چند منٹ بعد ہم دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں اور دوبارہ یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جب تک میں اگلا سوال لے کر مشہود صاحب کی طرف چلتا ہوں، ناظرین معذرت خواہ ہیں، یہ جو ہمارے نشریاتی رابطے میں کچھ تعطل ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں پروگرام اس وقت لائیو ہے۔ ساجد صاحب سے ہمارا رابطہ ہو نہ ہو، ویسے تو ہے، انشاءاللہ رابطہ ہو بھی جائے گا، مشہود صاحب یہاں موجود ہیں اور ہم یہاں موجود ہیں، آپ کا سوال جو بھی آئے گا اس کو ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور آپ کے سامنے اس کا جواب بھی پیش کریں گے۔ حافظ مشہود صاحب، ہم نے بات کر لی ان حوالوں کی جس میں قبر مسیح کا ذکر ہے۔ بھائی ایک اور حوالہ ہے، ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے اور بار بار ہمارے مخالفین پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے یہ ہیں کہ آنے والے مسیح موعود نے آ کے کسر صلیب کرنی تھی، یعنی جو صلیبیں دنیا میں کراسز جو موجود ہیں ان کو توڑنا تھا، اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں یکسر الصلیبہ کا۔ مگر آج بھی دیکھ لیں، عیسائیت دنیا میں موجود ہے، صلیبیں دنیا میں موجود ہیں، آپ اور میں بھی یہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسمس کا موقع گزرا ہے، چرچز میں جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور بے شمار صلیبیں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اگر وہی مسیح موعود ہیں جنہوں نے کسر صلیب کرنی تھی، تو وہ کسر صلیب کیوں نہیں ہوئی؟ صلیب ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ اچھا، پہلے میں اس بات کو ذرا دوسرے رنگ میں بیان کر دوں۔ اگر تو یہ کہا جائے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1400 سال اگر آج بھی آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں اسلام کے بعد، ورنہ تو 2000 سال بنتے ہیں، اس کے بعد زمین پر اتارنا ہے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ جہاں جہاں صلیب دیکھ رہے ہیں اس صلیب کو آپ نے توڑ دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت اسلام 2000 اگر وہ آج آ جاتے ہیں، 2000 سال تو ہوگا نا، 2000 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو آسمان پر بٹھایا اور اس کے بعد آپ کو زمین پر بھیجا اس کام کے لیے کہ وہ جنگلوں میں پھرے اور جتنے سور نظر آئیں سب کو گولیاں مارتا پھرے، یا جہاں جہاں جو بھی صلیب نظر آتی ہے اس کو پکڑ کے ہاتھ سے توڑ دے۔ اچھا، یہ ایک کمپٹیشن بن جانا کہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت مسیح موسام اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ جہاں جہاں صلیبیں دیکھ رہے ہیں، کسی عمارت پہ دیکھ رہے ہیں، کسی کے گلے میں لاکٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف سارا یورپ، امریکہ جو ہے، جو عیسائی دنیا ہے، یہ مزید صلیبیں بنانے میں لگ جائیں گے۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 کیلی جوڑنے نا 2 لکڑی پر۔ تو ایک قسم کا بڑا مضحکہ خیز سا ایک جو ہے نا وہ منظر نظر آئے گا ہمیں، جس میں اسلام کی عزت کوئی نہیں ہے، اسلام کی خدمت کوئی نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب کرنی تھی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات کی اگر تشریح کرنی ہے تو وہ تشریح قرآن کریم کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی، ورنہ اس تشریح کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یکسر الصلیبہ، وہ صلیب کو توڑے گا، اور اگر اس سے یہ معنی لیا جائے کہ عیسائیت مکمل ختم ہو جائے گی اور دنیا کے جو سطح ہے اس کے اوپر کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا، تو قرآن کریم تو اس ترجمے کی اجازت نہیں دے رہا۔ قرآن کریم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جہاں ان کی وفات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے 56، 57، 58 میں سے کوئی ہے، وہاں پر چوتھا وعدہ یہ کرتا ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو تیرے ماننے والے ہیں، اولین ماننے والے تو عیسائی تھے نا، جو تیرے مخالفین ہیں یعنی یہود جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ان کو قیامت تک غالب رکھے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ قیامت تک یہودیوں کا وجود بھی دنیا میں قائم رہنا ہے اور عیسائیوں کو بھی وجود دنیا میں قائم رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ عداوت اور بغض رکھ دیا ان کے درمیان۔ تو جب تک یہ لوگ زمین پر موجود ہوں گے تو بغض اور ان کی دعوت نظر آئے گی نا۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ کلیتاً کوئی عیسائی اور یہودی دنیا میں نظر نہیں آئے گا، تو اس سے یہ مراد ہے کہ کسر صلیب ہوگا، تو بھائی یہ تو قرآن کریم ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسائیت کا دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے ایسا کلا کما کریں گے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان ان کے دلائل کو سن کر پڑھ کر اس کو قبول نہیں کرے گا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں میں، ان کا عقیدہ کس بات پر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عیسیٰ السلام کو
صلیبی موت دی، لعنتی موت دی، جہنم میں رکھا 3 دن، اور اس کے بعد دوبارہ ریسٹور کر کے آسمان پر اٹھا لیا. تو یہ سارا جو خدا تعالیٰ نے پلاننگ کی، اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ایک غلطی کی، اور اس غلطی کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اس لیے جتنی بھی ان کی نسل ہے وہ سب گناہ گار ہے. اب ذرا تصور کریں کہ گناہ کرے کوئی اور سزا کھائے کوئی، تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی، نہ ہی اس میں کوئی عدل نظر آیا. مثلا اگر کہا جائے کہ جی فلاں شخص کو، زید کو پھانسی دے دو، کیوں؟ اس کے باپ عمر نے جو ہے وہ کسی کو قتل کیا تھا. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عیسائیت کے دلائل تھے ان کی حقیقت دنیا کے سامنے بیان کی اور بتایا کہ دیکھو یہ تو کھوکھلے دعوے ہیں سارے، ان کو تو کوئی ذی شعور انسان قبول ہی نہیں کر سکتا. تو حضور کی تحریرات ہیں، حضور کے مناظرے ہیں، حضور کے اشتہارات ہیں، حضور کے مباہلے ہیں، جن کے ذریعے سے حضور نے دنیا پر یہ ثابت کیا کہ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ اس کی حقیقی تعلیم ہے، اور جو عیسائیت کہہ رہی ہے وہ تو قبول کرنے کے لائق ہی نہیں ہے. اگر کسی نے زیادہ مطالعہ کرنا ہے تو حضور کی چند کتب ہیں، مثلا مسیح ہندوستان دیکھیں آپ، وہ پڑھیں، بہترین کتاب ہے. حضور کے مناظرے کسی نے دیکھنے تو جنگ مقدس کے نام سے عبداللہ آتھم کے ساتھ حضور کا مناظرہ ہے، انجام آتھم حضور کی کتاب ہے، تو وہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ حضور نے کتنے شاندار انداز میں اسلام کا دفاع کیا ہے. اچھا اب اس کا ایک تیسرا جواب بھی ہے. وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں اور ظاہر پر لیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بھی تشریح طلب ہے. مثلا سورہ بنی اسرائیل کا بڑی مشہور آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایسا ہے کہ حق آ گیا ہے، سچائی آ گئی ہے اور باطل بھاگ گیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور جو باطل تھا اس کا بھاگ جانا تو مقدر ہے. آج آپ دیکھیں ہم کرسمس کی بات کر رہے ہیں، عیسائی دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ تو ہمیں ہر جگہ ہر گلی میں باطل نظر آ رہا ہے. تو کہاں ختم ہوا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شریعت کامل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عقلی دلائل، نقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے دنیا پر واضح کیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں تو ماہی ہوں، میرا ایک نام اللہ تعالیٰ نے ماہی رکھا ہے، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے. آج آپ دیکھیں کہاں کفر اس طرح سے ختم ہوا؟ بالکل ٹھیک. دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے، روحانیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی ہے انسان کو. بالکل ٹھیک. پھر ایک اور بات میں یہاں بیان کر دوں، قرآن کریم کا بیان ہے کہ کسی کی ہلاکت اگر ہوتی ہے تو وہ کس رنگ میں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ دلائل کے ذریعے سے، روشن نشان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا اس کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، اور انہی نشانات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشنی ہے اس کو جس کو اللہ نے زندگی بخشنی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. تو کسی بھی چیز کا خاتمہ کلیتاً نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کی تشریح ہوتی ہے دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے اتمام حجت ہوتی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ احمدیت کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، خدا تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا بلند ہوگا اور خلافت کے زیر سایہ یہ کام ہوگا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس کو علی وجہ البصیرہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا. ہاں وقت لگے گا. ایک مالی ہے جو باغ لگاتا ہے، آم کا باغ ہے، دوسرے دن اگر وہ کہے، تیسرے دن وہ کہے کہ اس کا پھل کیوں نہیں آتا، تو پھل تو اپنے ٹائم پر ہی آئے گا. بالکل. اس میں اس کے لیے نسلیں لگیں گی. بالکل ٹھیک. بالکل. پھر یا اگر کسی کے گھر اولاد ہے، آج شادی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کل کہ جی آپ کے گھر بچہ کیوں نہیں ہوا، شادی کے بعد تو بچے ہونے چاہیے. تو اس نے تو اپنا ٹائم لینا ہے. بچے نے اپنی پرورش، اپنے جو مراحل ہیں وہ طے کرنے ہیں مادر رحم میں. بلغ اشدہ 40 سال گزار کر وہ اپنی پختگی کی عمر کو آئے گا. ہر چیز اپنا وقت لے گی اور اس کے بعد وہ چیز ہمیں ظاہر ہوتے ہوئے نظر آئے گی. مشہور صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کسر صلیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعلیمات کی روح سے کر بھی دیا ہے. یہیں ہم یورپ میں بیٹھے دیکھتے ہیں، یہاں پہ خود عیسائی لوگ اب وہ زور و شور کے ساتھ عقائد نہیں رکھتے، بلکہ خود عیسائی لوگ اس بات میں خود سوالات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو عیسائی عقائد ہیں وہ حقیقت پہ مبنی بھی ہیں کہ نہیں.
ابھی حافظ مشہود صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب مسیح ہندوستان میں اس کا ذکر کیا۔ یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہاں پہ خود عیسائی لوگ بھی کئی دفعہ ہم سے یہ کتاب لے کے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کتاب میں بیان کی گئی باتوں کے بارے میں وہ خود بھی جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور یہ ماننے پر بہرحال مجبور ہوتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ جسم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر موجود ہیں، یہ تو بہرحال عقلی لحاظ سے بھی اور قرآن حدیث اور بائبل کے حوالوں کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دوبارہ ساجد محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا نشریاتی رابطہ اب دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ ساجد صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ساجد صاحب، آپ سے بھی نہایت معذرت، سوال کا جواب وہیں سے شروع کریں جہاں آپ نے چھوڑا تھا، بلکہ دوبارہ سے شروع کریں، اور ہمیں بتائیں کہ جو لوگ اپنے زوم میں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں مانا جائے، قرآن و حدیث میں جو ذکر ملتا ہے وہ مسیح ابن مریم کا ذکر ملتا ہے، ان لوگوں کے اس سوال کا جواب دیں محترم ساجد صاحب۔ جی جزاک اللہ برہان صاحب۔ پہلی بات تو خاکساری عرض کر رہا تھا کہ مسیح ابن مریم کے آنے کا ذکر جو ہے وہ تمام مسلمان یا مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود تمام اہل شیعہ، تمام اہل سنت، تمام اہل حدیث اور ان کی بڑی شاخیں وہ ساری کی ساری اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری زمانے میں اسلام کی خدمت کے لیے مسیح نبی اللہ نے آنا ہے۔ اب اس پیشگوئی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسیح ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہے وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مسیح ابن مریم نہیں آئے گا، بلکہ اس کی صفات جیسا، اس کا مثیل، اس کا مشابہ آدمی جو ہے، جو اس کی صفات لے کے جو ہے وہ دنیا میں آئے گا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، ہمارے غیر احمدی بھائی اس انتظار میں ہیں کہ مسیح ابن مریم جو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہے اس نے آخری زمانے میں آنا ہے۔ ہم ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ابن مریم اسرائیل کی طرف آئے تھے، قرآن کریم ان کی وفات ثابت کر رہا ہے، احادیث مبارکہ ان کی وفات ثابت کر رہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا اجماع ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہ آپ سے پہلے کے تمام انبیاء زمرہ اموات میں شامل ہو چکے ہیں۔ عقل جو ہے وہ اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ تمام امور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم ایک اور مضمون بیان کرتا ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آیا کرتا۔ چنانچہ جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر ہم جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ فوت ہو چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں آ سکتے، اس لیے جو پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی اور جس کا مسلمان شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں عالمگیر غلبہ اسلام کے حوالے سے، اس سے مراد یہ تھا کہ اسی امت محمدیہ میں ایک ایسا وجود آئے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا، جس کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات رکھی ہوں گی، جو مثیل عیسیٰ ہوگا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن کریم نے ایک مضمون بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ تھے انسان، لیکن چونکہ وہ فرشتوں جیسے تھے اس لیے مکمل طور پہ اس زمانوں کی عورتوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرشتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھیں تو الفاظ آتے ہیں منافقین کے متعلق کہ یہ منافق لوگ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، کہ یہ جب اپنے شیطانوں سے علیحدگی میں ملتے ہیں۔ اب شیطان کون ہیں؟ وہ منافقین کے سردار جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ تھے انسان ہی، لیکن چونکہ ان کے کام شیطانوں جیسے تھے، وہ شیطان کے مثیل تھے، اس لیے مثیل کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف شیطان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ ابن مریم تم میں آئے گا، چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہاری کیسی اس زمانے میں پستی کی حالت ہوگی جب ابن مریم تم میں آئے گا
اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سا ابن مریم؟ کیا وہ جو بنی اسرائیل کی طرف آیا ہے یا کوئی اور ابن مریم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سوال کی وضاحت اگلے 2 الفاظ میں فرما دی. فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، جس ابن مریم کی میں بات کر رہا ہوں وہ تمہارا امام ہوگا اور تم ہی میں سے آئے گا، امت محمدیہ میں سے آئے گا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، اگر انہوں نے آنا تھا تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے کہ وَإِمَامُكُم مِّن بنی اسرائیل، کہ تمہارا امام ہوگا لیکن آئے گا بنی اسرائیل میں سے. لیکن حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ جب بھی آئے گا آنے والا وجود وہ منکم، اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن کریم کی طرف دیکھیں، جب قرآن کریم مضمون بیان کرتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے آیت استخلاف، وہاں بھی منکم کا لفظ ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جو اعمال صالحہ صحیح رنگ میں بجا لائے، اللہ تعالیٰ یہ ان سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو عظیم و شان خلافت کا انعام جو ہے وہ اس زمین میں دے گا. اب یہاں اس آیت میں وضاحت سے خدا تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی کہ امت محمدیہ میں جب بھی خلیفہ آئے گا، جب بھی خدا تعالیٰ کا مامور آئے گا، وہ امت محمدیہ سے باہر نہیں ہوگا، وہ وجود امت محمدیہ کا فرد ہوگا. آگے خلیفہ کی الگ اقسام ہوتی ہیں، انبیاء کو بھی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلیفہ کہا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یا داودو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو بتایا یہ کہ جب بھی آئندہ زمانے میں خلافت کا عظیم الشان انعام آئے گا، وہ بنی اسرائیل یا کسی اور قوم میں سے نہیں فرد اٹھ کے آئے گا، اسی امت محمدیہ کا فرد جو ہے وہ آئے گا. خلافت کی دوسری اقسام جو ہے وہ نبوت کے علاوہ بھی ہوا کرتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے. وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن کریم بھی منکم کے لفظ استعمال کر رہا ہے، امت محمدیہ میں سے آئے گا. احادیث مبارکہ بھی منکم کے لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ امت محمدیہ میں سے آئے گا. اور عقل بھی ہماری یہی رہنمائی کر رہی ہے. امت محمدیہ کی شان بھی اسی میں ہے کہ جب امراض امت محمدیہ میں ہیں تو ہمارا طبیب بھی جو ہے وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، کسی اور قوم میں سے نہیں ہونا چاہیے. شکریہ ساجد محمود صاحب، بڑی واضح آپ کی آواز ہمیں بھی آئی، مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی آواز واضح طور پر آ رہی ہو گئی. ناظرین کرام، آپ کے سوالات ہمیں ملنا شروع ہو چکے ہیں. ظفر محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور لیں گے. مولود احمد خان صاحب، آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں خالدہ رانا صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے پیارے آقا کو بہت بہت سلام اور آپ کی پوری ٹیم کو، اور جلسہ سالانہ قادیان کی بہت بہت مبارک ہو. خالدہ رانا جرمنی سے بات کر رہی ہوں. جی میرا نا یہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا ٹاپک تھا وہ تو اللہ کے فضل سے مجھے سارا ہو گیا، سمجھ آ گئی، میں نے ریکارڈ بھی کر لی ہے. لیکن ایک جو مسئلہ وہ جان کے اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اگر وہ آسمان سے آئیں گے تو پھر ان کا ساتھ کیا ماں مہندی الگ سے آئیں گے یا کیا ہوگا، کیونکہ نماز پڑھائیں گے. یہ بھی وہ بات گڑبڑ کرتے ہیں. ہم سمجھاتے ہیں انہیں کہ ایک ہی شخصیت ہے، لیکن وہ لوگ دو شخصیتیں مانتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے ان کی زبان وہ جھوٹ سچ بولتے ہیں. اور چھوٹی سی اس کے ساتھ اور بات ہے، جو جماعتی لوگ ہوتے ہیں یا مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی میرے خیال ہے کہ ان کی شخصیت نہیں ہوتی، وہ دنیا کی بادشاہی کی یا حکومتوں کی خواہش رکھیں. جزاک اللہ حسن جزا. تو میں بہت شکریہ. موبائل پہ اس پہ سن گئی ٹی وی پہ. اوکے، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں، ہم ابھی ان سوالات کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حافظ مشہود صاحب، ہماری بہن نے جرمنی سے ہم سے رابطہ کیا، خالدہ رانا صاحبہ نے، اور انہوں نے جس طرح وہ بیان کر رہی تھی، خود احمدی خاتون ہیں یہ، لیکن غیر جماعت کے جو سوالات ہیں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی. ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے، ایک تو وہ جو دو شخصیات والا معاملہ ہے، مسیح اور امام مہدی، اس معاملے کو حل کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ اسی معاملے میں وہ بڑھتے بڑھتے جو اور وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی میں ان کے سوال کو ذرا پہلے ضرور ایکسپلین کر دوں، بیان کر دوں. غیر احمدیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دو وجود ہوں گے. ایک وجود ہوگا جو امام مہدی کا ہوگا اور وہ زمین میں موجود ہوں گے، اور دوسرا وجود جو ہے وہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کا ہوگا جو آسمان پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرما چکے ہوں گے اور وہ یروشلم میں ہوں گے، مسجد اقصیٰ میں ہوں گے، اور اسی دوران جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان سے 2 فرشتوں کے ہاتھوں پر زرد رنگ کی چادریں پہنے نزول فرمائیں گے، ایک مینارے پہ اتریں گے، اس کے بعد وہ نیچے تشریف لائیں گے اور اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ جائیں گے، وہاں پر امام مہدی موجود ہوں گے۔ امام مہدی کو وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، خود وہ پیچھے رہ کے جو ہے وہ ان کی امامت میں نماز پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد یہ دونوں احباب مل کے جو ہے وہ ایک بڑی جنگ لڑیں گے، جس میں وہ دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، عیسائیوں کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے ان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کی سطح پر کوئی فرد نہیں ہوگا سوائے مسلمان کے، یعنی یہودی بھی ختم، عیسائی بھی ختم، مشرک بھی ختم، دہریہ بھی ختم، سکھ، ہندو سب ختم، صرف اسلام ہوگا۔ 40 سال جو ہیں وہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام زندہ رہیں گے، اور 40 سال کے بعد وہ اسی دوران وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ وفات پا جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ دنیا ختم ہو جائے گی، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ مشہور صاحب میرے خیال میں دوبارہ یہ بیان کر دیں کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، یہ ہمارے عقائد نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کا سوال جو ہے اس کو میں ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آنے والے کو 2 نام دیے، ایک نام حضور نے دیا امام مہدی اور دوسرا حضور نے فرمایا مسیح موعود۔ اس کا فیصلہ بھی وسلم سے ہی کروائیں گے ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک شخص کے جو یہ نام رکھے ہیں، یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، امام مہدی کہا، عیسیٰ ابن مریم کہا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں؟ تو چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیتے ہیں، ہم قرآن کریم اٹھاتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو پھر احمد کون ہے؟ تو وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو رؤوفن بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، رحیمن بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، سراج منیر بھی آپ کو کہا گیا، نذیر کہا گیا، بشیر کہا گیا، شاہد کہا گیا، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، ڈھیر سارے نام۔ تو یہ سارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ آنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح بھی کہا، مہدی بھی کہا۔ یہ دونوں آنے والے کے 2 صفاتی نام ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کیا، 2 نام کیوں دیے؟ اچھا، پہلے امام مہدی کے لفظ کے اوپر بحث کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی خدا تعالیٰ نے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب امام مہدی تھے۔ مثلا سورہ انبیاء میں اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ایک آیت بیان کی، انبیاء کے تناظر میں انبیاء کا نام لکھا سورہ انبیاء میں بالخصوص، اور فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو ہم نے ائمہ بنایا ہے، جو امام کی جمع ہے، یہدونا یہ ہدایت دیتے تھے، امام مہدی کا کام یہی ہے کہ وہ بھی ہدایت دیتے تھے۔ تو یہ جو صفت ہے امام مہدی ہونا، یہ خدا تعالیٰ کے ہر نبی کی صفت ہے، یہ کامن بات ہے۔ تو آنے والے میں بھی یہ خصوصیت ہونی تھی کہ وہ بھی امام مہدی کے لقب سے ملقب ہوگا، اس میں بھی یہ خاصیت ہوگی ہر نبی کی طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو مسیح ابن مریم کہا؟ ایک بات آج کے ہی پروگرام میں ہم نے ذکر کی کہ وہ کام تھا یکسر الصلیب، کہ مسیح ناصری کے ذریعے سے عیسائیوں نے صلیب کا عقیدہ بنایا، اور یہ عقیدہ اس قدر خطرناک ہے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق جو سورہ مریم ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ لرز کر گر جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان بدبختوں نے خدا تعالیٰ کی طرف ایک بیٹا منسوب کر دیا۔ تو یہ اتنے عظیم الشان سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے پر بیان کیا، اور خدا تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اب اس صلیب کو جس سے دنیا گمراہی کے اندھیرے میں جا پڑی ہے، گڑھے میں جا پڑی ہے، اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھیجے گا، اور اس کا نام بھی مسیح ابن مریم رکھا، کہ جس طرح سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد خدا تعالی نے مسیح ناصری کو بھیجا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ قرار دیا گیا ہے سورہ مزمل کے اندر، کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ایسے ہی رسول ہیں جس طرح خدا تعالیٰ نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ۔ تو یہ مماثلت اس بات کی متقاضی ہے کہ 1400 سال بعد اسلام میں اس امت میں بھی ایک مسیح آئے، اور اس آنے والے سے خدا تعالیٰ تثلیث کو توڑے۔ تو یہ ایک حکمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، بے شمار اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ دو وجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم لے لیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی اور عیسیٰ یہ دونوں ایک وجود ہیں۔ اور ساجد صاحب نے بھی ایک بات کی کہ وہ جو حدیث جہاں پہ آیا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اس حال میں کہ وہ تمہارے امام ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے۔ اور یہ کہنا کہ امام مہدی امامت کروائیں گے، اس کی ایک قرات صحیح مسلم میں ہے، یہی الفاظ ہیں۔ آخر میں فرمایا فَأَمَّكُمْ، کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، فَأَمَّكُمْ، اما یا امو فعل ہے کہ وہ آپ کی امامت کروائیں گے۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو اس لیے کہنا کہ دو وجود ہوں گے، تو دو وجود تو کوئی نہیں، ایک ہی وجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں یہ دونوں نام پائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حافظ مشہود صاحب۔ اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ رومان صاحب آپ کا بھی سوال ہمیں مل گیا ہے۔ خان صاحب ہم آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ظفر محمود صاحب نے پاکستان سے ہمارے لیے ایک سوال بھیجا ہے، وہ میں ساجد محمود صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ساجد صاحب، ظفر محمود نے جو سوال کیا ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 جس میں نبیوں سے پختہ عہد لیا گیا ہے، اس آیت کی وضاحت کر دیں ہمارے بھائی کے لیے مختصراً۔ جی ساجد صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مضمون یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے میثاق لیا تھا، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، یعنی نبیوں سے یہ پختہ عہد لیا ہے کہ جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت دے دی ہے تو آئندہ زمانے میں اب جب بھی کوئی نبی آئے گا تو اپنی امتوں کو یہ پیغام دے دو، اپنی امتوں کو کھول کر یہ بات بتا دو کہ ان کا کام کیا ہے، کہ جب کبھی بھی کوئی نبی آیا تو تمہارے پیروکاروں کا فرض کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، کہ تمہارا کام ہے کہ تم نے لازماً اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان زبانی نہیں لے کے آنا بلکہ اس نبی کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کی نصرت کرنی ہے۔ یہ مضمون ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہر نبی اپنے اپنی قوم کو یہ بات بیان کرتا آیا ہے کہ میرے بعد جب بھی کوئی نبی آئے گا تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ کہہ دو کہ ڈور از کلوز ناؤ، کہ اب دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تمہارا یہ کام ہے کہ اگر کوئی دعوے دار ملتا ہے تو اس کے دعوے کو پرکھو، اگر وہ سچا ہے تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عہد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا کہ نہیں؟ کیا یہ میثاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا ہے کہ نہیں؟ چنانچہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ میثاق حضور سے بھی لیا گیا۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں خدا تعالیٰ جو ہے اس مضمون کو بیان کر رہا ہے، 8 یا 9، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے نبیوں سے پختہ عہد لیا تھا، نبیوں سے پختہ عہد کیا لیا تھا کہ آئندہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تم اپنے پیروکاروں کو یہ بتاؤ کہ اس نبی پہ لازماً ایمان لے کے آنا ہے اور اس کے کاموں میں اس کی مدد کرنی ہے۔ تو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور یہی میثاق ہم نے تجھ سے بھی لیا تھا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح سے بھی لیا اور ابراہیم سے بھی لیا، وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور یہی میثاق ہم نے موسیٰ سے بھی لیا اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد کو کس عظیم الشان ذمہ داری کے ساتھ نبھایا کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں،
1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی امت محمدیہ کی اکثریت باوجود اس کے کہ بہت سارے غلط کام بھی کرتے ہیں، دنیا کی طرف بھی مائل ہیں، خدا تعالیٰ کو بھی بھول چکے ہیں، صحیح احکام دین پر عمل بھی نہیں کرتے، لیکن ان تمام برائیوں اور گمراہیوں کے باوجود اس بات پہ متفق ہیں، یا اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ خادم اسلام مسیح نبی اللہ نے آنا ہے، اور سارے مسیح ابن مریم کے آنے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو عظیم الشان آپ نے اس میثاق کی جو ہے وہ تکمیل کی ہے۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں آتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان رأیتا یومئذ خلیفۃ اللہ فی الارض، کہ اے لوگو اگر تم اپنے زمانے میں دیکھو کہ اللہ کا خلیفہ موجود ہے اور وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو تمہارا کام کیا ہے؟ فالزمہ، کہ اس خدا کے خلیفہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا ہے، وَإِن نوحے کا جسموں کا وَأُخِذَ مالوں کا، اگر اس کو قبول کرنے کے نتیجے میں تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے تو دے دینا، پھر بھی اس آدمی کی بیعت جو ہے وہ لازمن کرنا، اس خدا کے خلیفہ کو لازمن قبول کرنا، وَأُخِذَ مالوں کا، اور اگر تمہیں اپنے مال کی قربانی کرنی پڑتی ہے، اگر اپنی جائیداد کی قربانی کرنی پڑتی ہے تو پھر بھی فکر نہ کرنا، اپنی جان اور مال نچھاور کر دینا، لیکن آنے والے وجود کے ہاتھ پہ لازمن بیعت کرنی ہے اور لازمن اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میثاق کا ذکر کیا ہے، جب امت مسلمہ کے افراد کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی تم اسے دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کہ جب تم دیکھو کہ وہ عظیم الشان امام جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے، تو میرا تمہیں یہ حکم ہے فَبَايِعُوهُ، پھر یہ نہیں کہنا کہ امام مہدی کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں، ہم امام مہدی کو کیوں مانیں، میرا تمہیں یہ حکم ہے فَبَايِعُوهُ، جاؤ اور تم نے اس کی بیعت کرنی ہے، وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ، کیا تمہارے اگر رستے میں برف کے پہاڑ بھی کیوں نہ ہوں اور تم اپنے پاؤں سے صحیح چل بھی نہ سکتے ہوں، یعنی دنیا میں تمہارے پاس سورسز کی کمی ہو، وسائل نہ ہوں، مخالفت بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ اس امام کی لازمی جو ہے وہ تم نے بیعت کرنی ہے۔ تو آج ہم پوری دنیا کو اس MTA کے ذریعے سے بھی اور بار بار دوسرے ذرائع سے بھی یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہی عظیم الشان پیشگوئیوں کے مطابق دنیا میں اپنے امام مہدی کو بھیج دیا ہے، عالمگیر امام مہدی کو بھیج دیا ہے، اسی آواز کو دنیا کے کناروں تک خدا تعالیٰ جو ہے وہ پہنچا رہا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس امام کی جو ہے وہ بیعت کریں، اس امام کی جو ہے وہ اطاعت کریں، اس کے نتیجے میں ساری برکات جو ہیں وہ خدا تعالیٰ عطا کرے گا۔ بہت شکریہ ساجد صاحب، یہی وہ بات ہے جو ہم اپنے ناظرین کو اس چینل کے ذریعے اور دیگر جماعتی پروگراموں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور جس رستے کی طرف قرآن کریم ہمیں چلاتا ہے اس کی طرف آئیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر خان صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک میری بات جا رہی ہے سبھی کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ بڑا مختصر سوال ہے، کیا مرزا صاحب کے سوا کسی اور نبی نے انگریز کی یا کرسچن کی اطاعت کرنے کے لیے تعلیم دی ہے؟ بالکل ٹھیک خان صاحب، آپ کا سوال آ گیا ہے، ہم آپ کے سوال کو لے کر ساجد صاحب کی طرف چلیں گے اور ہم ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی نے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ تمام انبیاء کے زمانے میں انگریز موجود بھی تھے کہ نہیں، لیکن جو بھی حکومتیں موجود تھیں کیا ان کی اطاعت کی تعلیمات انبیاء علیہ السلام دیتے رہے کہ نہیں؟ ساجد صاحب اگر آپ کو سوال سمجھ نہیں آئے تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ہمارے بھائی خان صاحب بڑی محبت کے ساتھ ہمیشہ سوال لے کر یہاں آتے ہیں۔ سن لیا ہے سوال؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ نے سوال سن لیا تو ہمیں جواب دے دیں۔ سوال میں نے سن لیا، خان صاحب سمجھ آ گئی ہے مجھے بھی۔ جی 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 ہاں جی جزاک اللہ۔ ایک حصہ تو آپ نے خود بیان کر دیا ہے جو انگریزوں والا ہے۔ کیا پہلے تمام انبیاء کے زمانے میں انگریز تھے اور ان کی حکومتیں تھیں تو پھر ہم نبیوں کا نمونہ بھی دکھا دیں گے، نمبر ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرا کہہ رہے ہیں کسی عیسائی حکومت کی اطاعت کی ہو۔ عیسائی کب شروع ہو رہے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں۔
تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نبی جو پہلے آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو ماننے والے عیسائی ہیں۔ اس سے پہلے جو 1,24,000 کے قریب انبیاء آ چکے ہیں، 1,23,000 کچھ جو بنیں گے، ان کے زمانے میں عیسائیت تھی نہیں، تو اس لحاظ سے یہ سوال جو ہے وہ ان معنوں میں بنتا نہیں ہے۔ ہاں، سوال اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کسی نبی نے خود یا اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی جو ان کو نہ ماننے والا ہو اس کی نوکری کرو یا اس کی اطاعت کرو؟ اب قرآن کریم یہ مضمون بیان کر رہا ہے کہ انبیاء کی زندگی کے جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو ہم نے تمہارے لیے ان انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اب جب ہم انبیاء کے واقعات قرآن کریم کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ان واقعات میں ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا آتا ہے، اور پوری سورہ یوسف ہے، اور اس میں ان کا جو نمایاں ذکر آ رہا ہے کہ اس زمانے کا جو فرعون ہے اس کی کیبنٹ میں شامل ہیں، اور باقاعدہ بعض کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے درجے پہ تھے۔ تو گویا غیر معمولی مقام جو ہے وہ فرعون کی جو کیبنٹ ہے، کابینہ اس زمانے میں بنی ہوئی، مصر کے جو شاہان ہیں، بادشاہ ہیں، وہ فرعون ان کا لقب تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام باقاعدہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، نوکری قبول کر رہے ہیں، اور انتہائی حسن انتظام کے ساتھ وہ جو ہے وہ مضمون چلا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ہیں تو مکہ میں جو دنیاوی اصول ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مذہبی لحاظ سے انتہائی تنگ دائرہ ہو جاتا ہے مخالفت کی وجہ سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں پہ ایک انصاف پسند حکمران ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کے مطابق کئی صحابہ جو ہیں وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حبشہ میں کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی تھی؟ مسلمان تو وہاں پہ نہیں تھے، وہ پناہ لینے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ عیسائیت کی حکومت تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑ دیا، ہمارے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اگر کسی زمانے میں تمہارا اپنا وطن تم پہ تنگ ہو جائے تو ہر وہ ملک جہاں پہ تمہیں پناہ ملے اور جو تمہیں انصاف کی سہولتیں جو ہے وہ مہیا کر سکے، وہاں پہ چلے جاؤ۔ وہ خدا تعالیٰ کی سرزمین ہے، وہاں جا کے اطاعت بھی کرنی ہے، جو ان ملک کے قوانین ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے مذہب کی جو ہے وہ اشاعت بھی کرنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نمونے کے مطابق موجودہ زمانے میں احمدیت بھی کر رہے ہیں سارے۔ شکریہ ساجد صاحب۔ مجھے امید ہے ہمارے بھائی خان صاحب جو ہمیشہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سوال لے کر آتے ہیں، ان کو اس سوال کا بھی جواب مل گیا ہوگا، اور نہ صرف خان صاحب کو بلکہ تمام سننے والوں کو، میرے ایسے بہن بھائی جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے اور جماعت احمدیہ کی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ alislam.org ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر ضرور جائیں، دیکھیں جماعت احمدیہ کی تعلیمات کیا ہیں، اور ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی یہ کسی بھی قسم کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر یا آپ کی ذات کے بارے میں کوئی اعتراض ملے تو اس کو تھوڑا سا اس کی تسلی کر لیں کہ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہیں سابقہ انبیاء پر بھی تو ایسا اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور یہ جو تحریر پیش کی جا رہی ہے یہ ایسی ہی ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ اس تحقیق کو کریں گے تو مجھے امید ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ آپ کو خود ہی اس اعتراض کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم یہاں موجود ہیں، ضرور اپنا سوال ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ مولود احمد خان صاحب برطانیہ سے آپ کا سوال حافظ سید مشہود احمد صاحب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں سخت دشمنی ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ یہودی ہے اور باقی مغربی ممالک جو کہ عیسائی ہیں، ان میں گہرا دوستی کا تعلق ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کیا قرآن کریم میں غلط بیان ہے؟ یہ ان کو بتا دیں۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو ان کا اکٹھ ہے، جوڑ ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا؟ اگر تو مان لیا ہے تو پھر تو دوستی ہوگی، پھر تو اختلاف ہی نہیں رہا، بلکہ یہودی عیسائی بن گئے عملاً نا۔
یا عیسائیوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو عیسائیت ختم کر دیتے ہیں، وہ سب یہودی ہو گئے پھر حملاً، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کہ تمام انبیاء کو وہ مانتے ہیں. تو ان کا اکٹھ جو ہے الکفر ملت واحدہ، وہ کس بات پر ہے؟ وہ سیاست پر ہے، دنیا کی حکمرانی پر ہے، دنیا کے ریسورسز پر ہے، کاروباروں پر ہے، ان چیزوں پر ان کا اکٹھ ہے. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں جس پہ وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں دوسرے عیسائی یہود کیا جو دین کو نہیں مانتے وہ ملک بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سیاست سے ان کا تعلق ہے. باقی ان کے آپس کے بھی دیکھیں نا، عیسائیوں کے دیکھیں، ان کے آپس کے فرقے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی حالت بیان کر دی نا کہ 72 فرقے تھے. قرآن کریم کہتا ہے وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، یہودی خود ایک دوسرے کے قبلے کو نہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہودیوں میں شدید قسم کی پھوٹ ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، یہ مدینہ میں جو 3 قبائل نظر آ رہے ہیں تمہیں لگتے ہیں اکٹھے ہیں، قلوبهم شتیٰ، دل ان کے جو ہیں پھٹے پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ صرف دنیاوی لالچ میں اکٹھے ہوئے ہیں، بالکل دنیا کی حکمرانی ریسورسز کے مشہور لیے. صاحب بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں ہمارے بھائی رومان صاحب نے کینیڈا سے ہمیں سوال بھیجا ہے. میں ان کا نام پہلی دفعہ ہی دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے بھی پروگرام میں سوال کرتے ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنی مسلمان عورت کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی نسبت کمزور پیدا کیا ہے اور پھر اس کو زیادہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے ولادت کے معاملے میں، کیونکہ بچے کی پیدائش کی ذمہ داری بھی ہے اس کو دی گئی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس ہماری مسلمان بہن کے اس سوال کا مختصر جواب دیں، کچھ ریفرنسز بتا دیں کہ کہاں اس کے بارے میں مزید مطالعہ بھی وہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے، اس سے بہترین ریفرنس تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو قرآن کریم کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو چند ایک قرآن کریم کی آیتیں، جہاں تک دین کا تعلق ہے، ثواب کا تعلق ہے، روحانیت کا تعلق ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ. جو بھی نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر دے گا، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے ذمے حقوق ہیں مردوں کو ادا کرنے کے لیے. تو دینی لحاظ سے، دین کا علم سمجھنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کی یکساں اپرچونٹیز دی ہوئی ہیں. باقی رہا سوال یہ کہ کاروبار زندگی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو لیڈر کرنا تھا اور ایک کو اس کے ساتھ کھڑا کرنا تھا. ہم پیچھے نہیں کہہ رہے، ایک ساتھ کھڑا کرنا تھا. ماں کو خدا تعالیٰ نے نرم دل دیا، اس کی فزیک ایسے بنائی کہ وہ بچے کو پیدا کرے اور اس کے بعد نسلیں اس کے حوالے کر دیں کہ ان کی تربیت کرو. اور باپ کو عملاً مزدوری پہ لگا دیا کہ تمہیں میں نے مضبوط بنایا نا، جاؤ جا کے باہر پتھر توڑو، روٹی کماؤ، اور یہ جو گھر میں شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو بچے تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں، لاؤ ان کو کھلاؤ. تو مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے مزدوری پہ لگایا، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی نظریہ ہے، ہاں پڑھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، مرد ہو عورت ہو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یکساں کیا ہے اور دونوں کے لیے اپرچونٹیز ہیں. ہاں عورت کو ذرا گھر کا نگران بنایا ہے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، اور اسی لیے اس کو زیادہ نرم کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مشہور صاحب جب اس پروگرام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا یہ پروگرام شروع ہو رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ ختم نہیں ہوگا، لیکن جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ جو ہے وہ پلک جھپکتے میں نکل جاتا ہے. عارف الزمان صاحب کے سوالات بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حافظ مشہود صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں، ساجد محمود بٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں. لیکن سب سے اہم بات یہ، ناظرین و سامعین آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ پروگرام آپ کا پروگرام ہے اور آپ کے سوالات کی وجہ سے ہی اس پروگرام کی رونق بڑھتی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر یہیں لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ضرور اپنے سوالات لے کر اس پروگرام میں شامل ہوئیں گا. اپنے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، غیر آمدی احباب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. ناظرین و سامعین، جاتے جاتے 2-3 چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. میں نے شروع پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ہم تو ایک مسیح موعود اور امام مہدی کو ماننے والے ہیں. جو لوگ اس کو ماننے والے نہیں ہیں، خاص طور پہ امت مسلمہ، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کہاں ہے وہ امام مہدی؟ کہاں ہے وہ مسیح موعود؟ نکال کے لائیں اس کو اور اس پہ سب متفق ہو کے ہمیں دکھائیں.
پھر ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، ورنہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مانیں۔ اور یہ دور ہے دور خلافت خامسہ۔ حضرت سیدنا و امامنا مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہیں۔ کم از کم ایک دفعہ ان کی باتیں تو سنیں۔ کل خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، کل جو 31 دسمبر کا دن ہے، انشاءاللہ جماعت احمدیہ قادیان کا جلسہ سلانے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا MT انٹرنیشنل پر، اور سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اختتامی خطاب فرمائیں گے۔ اس کو ضرور دیکھیں، اس کو سنیں۔ ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ میں آتی، نہ سمجھ میں آئے، خلیفۃ المسیح کی بات آپ کے دل پر ضرور اثر کرے گی، اور پھر بھی اگر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے تو ہمارا اور آپ کا خالق حقیقی تو ایک ہی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جاتے جاتے نئے سال کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کر دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے سال کے پہلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،